آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام طالبات اپنی کتابیں زاد الطالبین کھول لیں۔ تعلیم دین کورس کا جو سلسلہ چل رہا ہے 2 حصے ہیں، بلکہ 3 حصے ہیں۔ ایک صبح کے وقت میں آپ خواتین اور طالبات کے لیے ہے 11 سے 12:30، اور دوسرا حصہ وہ مرد حضرات اور طلبہ کے لیے بعد نماز مغرب متصلاً تھا عشاء، اور اس کے ساتھ اسی مجلس میں تیسرا آن لائن سلسلہ بھی زوم کلاس کے ذریعے سے چلتا ہے، جو آن لائن نشر ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں اس میں بھی طلبہ و طالبات شریک ہیں۔ تو زاد الطالبین کا حدیث مبارکہ کا جو سبق ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، اور درمیان میں پھر عید الاضحیٰ کی تعطیلات آ گئی، اور عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے ساتھ ہی جو ہے حالات کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال پیش آئی، جس کی وجہ سے مزید بھی کچھ تعطیلات ہو گئی۔ دوبارہ یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا ہے، اور زاد الطالبین حدیث آپ کھول لیں کتاب صفحہ نمبر 5، اس پر میرے نسخے میں جو 5ویں حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یہاں سے ہے، سبق یہاں سے ہے، اور آج معلوم بھی کیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان سے آج ہم سبق پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ترجمہ سمجھ گئی؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ ویسے ایمان کے کئی سارے شعبے ہیں، اور جیسے کہ روایت میں بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ درجہ وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، توحید کا اقرار کرنا، اور سب سے کم درجہ ادنا درجہ کیا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ سب سے ادنا درجہ، چھوٹا درجہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے جو شعبے ہیں سب سے اعلیٰ اور دوسری جانب سب سے ادنا ذکر کیا۔ تو ظاہری بات ہے جب سب سے اعلیٰ درجہ ذکر کیا جو کلمہ توحید ہے، اور سب سے ادنا ذکر کیا اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، تو باقی درمیان کے تمام شعبے اس میں آ گئے، تمام آ گئے۔ انسان کوئی بھی چیز دنیاوی اعتبار سے بھی جب سمجھاتا ہے تو انسان دونوں انتہائیں بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی چیز بازار میں ہم کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے فلاں چیز ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت یہ ہے، کم سے کم قیمت یہ ہے، ہوتا ہے نا ایسے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہے، کوئی سوٹ ہے، کپڑا ہے، گاڑی ہے، کوئی چیز ہے، ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھئی اس کی کم سے کم قیمت 1000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے، اور پھر اس کے درمیان بہت ساری کوالٹیاں ہیں۔ اب ہر ایک ریٹ تو ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ 2000، یہ 3000، یہ 2500، یہ 5000، یہ 6,500، تو کیا بتا دیں اختصار کے ساتھ سمجھانے کے لیے، بھائی کم سے کم 1000 والی ہے، زیادہ سے زیادہ 10,000 والی ہے، تو سمجھ جاتا ہے کہ باقی درجات اس کے درمیان میں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا بتا دیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، وہ الگ روایت ہے، تو اس میں تو حیا خود بخود آ گیا، اس میں حیا بھی داخل ہے نا ان درجات میں، تو پھر حیا کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ یہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان،
حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. حالانکہ اور بھی بہت سارے شعبے ہیں لیکن مستقل جو ہے باقی شعبوں کا ذکر نہیں کیا گیا, ہر ایک شعبہ مستقل بیان نہیں کیا گیا, لیکن حیا کو الگ سے ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے اس کا ایک جواب یہ دیا, اس کی اہمیت کے پیش نظر, حیا کی اہمیت کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل ذکر فرمایا کہ حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے, چونکہ یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے, معمولی شعبہ نہیں ہے. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو شاید ایک خارجی چیز سمجھ لے, تو ایسی بات نہیں ہے. حیا یہ کوئی ایمان سے خارجی چیز نہیں ہے یا کوئی اضافی چیز نہیں ہے, بلکہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. حیا ہر انسان کے ایمان کا ایک جز ہے, جز لازم ہے, حصہ ہے, ضروری ہے, اس لیے مستقل اس کو ذکر کیا. اور تیسری وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ حیا یہ اتنا اہم شعبہ ہے, یہ حیا کی جو صفت ہے یہ اتنی اہم صفت ہے کہ اس حیا کی صفت کی وجہ سے یہ صفت اگر جس انسان میں موجود ہو وہ اس کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس حیا کی صفت کی وجہ سے انسان اور بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کی برکت سے. اور خدا نخواستہ اگر یہ حیا کی صفت انسان سے فوت ہو جائے تو یہ اتنی ایک خطرناک چیز ہے کہ حیا کے فوت ہونے سے انسان خود بخود بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت یا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم سے حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہو کرتے پھرو, پھر جو چاہو کرو. تو یہ جو فاصنع ما شئت یا فافعل ما شئت یہ یعنی بطور اجازت کے نہیں ہے, یہ بطور تنبیہ کے ہے, یہ بطور زجر اور تنبیہ کے ہے کہ بھئی جب حیا تم سے فوت ہو جائے تو پھر انسان سے کوئی بعید نہیں ہے, پھر انسان جانوروں کے مرتبے سے بھی گر جاتا ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کہ یہ حیا ایسی صفت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے, انسان کو جانوروں سے اور حیوانات سے انسان کو ممتاز کرتی ہے. اور علماء نے لکھا, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے لکھا کہ اس کو ذکر جو کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ حیا امر فطری ہے, یہ ایک فطری امر ہے. فطری امر کا مطلب کیا ہے کہ حیا کی صفت انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, نابالغ بچہ ہوتا ہے, تو وہ بھی کیا اپنے سطر کا خیال رکھتا ہے, وہ بھی دیکھیں اس طرح خدا نخواستہ کسی کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولتا, یا اس طرح اگر کوئی موجود ہو تو اس کی موجودگی میں ایک چھوٹا بچہ بھی شرماتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھ بھی نہیں ہے, وہ شرعاً مکلف بھی نہیں ہے, لیکن اس کو بھی حیا ہے, اس کے اندر بھی حیا موجود ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے. یہ پھر الگ بات ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی بہت سارے لوگ, قومیں ایسی ہیں جیسے یہ مغربی اقوام ہے, انگریز ہیں, دوسرے اقوام ہیں, ان میں تو یہ صفت ہے ہی نہیں, یہ چیز ہے ہی نہیں, بڑی عمر کے ہیں تب بھی. تو یہ اصل میں یا پھر خدا نخواستہ اللہ پاک حفاظت فرمائے, صاحب ایمان ہونے کے باوجود اگر کوئی صفت سے محروم ہو جائے کہ اس کو نہ اپنی سطر کا خیال رہے, نہ اپنی حیا کا خیال رہے, نہ اپنے محرم غیر محرم کا خیال رہے, تو یاد رکھیں اس میں انسان کی اپنی بدعملی کا دخل ہوتا ہے. ورنہ اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے, ہر انسان حیادار ہوتا ہے فطری طور پر. اور آپ دیکھتے ہیں نا یہ حیا بہت بڑی صفت ہے. اسی لیے روایتوں میں ایسے شخص پر, مرد اور عورت پر سخت قسم کی لعنتیں آئی ہیں کہ وہ خدا نخواستہ کسی کے سامنے اپنے سطر کو ظاہر کرے, بے حیائی کا مظاہرہ کرے. سطر دکھانے والا, دیکھنے والا دونوں ملعون ہیں, دونوں پر لعنت آئی ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت. اسی لیے شریعت نے دیکھیں مرد اور عورت کے سطر مقرر کیے ہیں کہ عورت کا پورا جسم سطر ہے, پردہ ہے, اور مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر اور پردہ ہے. تو
تو جس طرح مرد اور عورت کا آپس میں ایک دوسرے سے حیا اور ستر ہے، عورت کا عورت کے لیے بھی کیا ہے، ستر دیکھنا جائز نہیں، مرد کا مرد کا ستر دیکھنا جائز نہیں. یہ اللہ پاک نے حیا انسان کی فطرت میں رکھی. اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے یہ بھی منع فرمایا کہ بچے جب اتنی عمر کو پہنچ جائے تو ایک بستر پر بھی مت سلاؤ آپس میں. کیوں منع کیا؟ اب حالانکہ بچے ہیں تو ایک بستر پر سلانے سے شریعت نے منع کر دی، اس لیے کہ ابھی سے ان کی تربیت ہو رہی ہے. کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے انسان بے حیائی کی طرف مائل ہو جائے، حیا کی صفت انسان سے نکلنے لگے. تو بہرحال یہ حیا کی صفت یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ معمولی صفت نہیں ہے. اور یہی صفت انسان کو جانوروں سے اور دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ صفت نکل جائے، آج ہم کہتے ہیں بھائی مغربی معاشرہ یا دوسرا معاشرہ باہر کے ممالک میں، یورپ میں، دوسری ملکوں میں اس طرح بے حجابانہ طور پر، آزادانہ طور پر میل جول رکھنا، آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اپنے جسم کا سطر کا لحاظ نہیں رکھنا، کیا وجہ ہے؟ کہ حیا کی صفت نہیں ہے. تو جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، اور کسی کو نہ اپنے سطر کا خیال نہ پردے کا خیال. یہ دین اسلام اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. تو یاد رکھیں، سب سے پہلے انسان جو گناہ کا شکار ہوتا ہے وہ آنکھ کی وجہ سے ہوتا ہے. آنکھ سے خدا نخواستہ اگر حیا کی صفت نکل جائے تو پھر انسان سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ انسان اسفل السافلین میں جا کر گر جاتا ہے. تو اسی لیے دیکھیں شریعت نے پردے کا حکم عورت کو دیا کہ پردہ کرنا ہے، اور پورا جسم پردہ ہے، اور باہر اگر نکلنا ہے تو پھر چہرے کا بھی پردہ ہے. آج یہ مصیبت ہے نا، آج اس طرح ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ بھئی چہرے کا پردہ نہیں ہے. اصل تو فتنے کا باعث بنتا ہی چہرہ ہے. بھئی کیسے پردہ نہیں ہے چہرے کا؟ غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا بھی جائز نہیں، چہرہ ہتھیلی سب چھپانی ہے. یہی چیزیں فتنوں کا باعث بنتی ہے. تو بہرحال آج ہر اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جس سے خدا نخواستہ ہم یا ہماری آنے والی نسل، ہماری اولاد یہ حیا کی صفت سے محروم ہونے کا خطرہ ہو، یا بے حیائی کی جانب جانے کا خطرہ ہو. اور خاص طور پر آج کل جیسے میں نے عرض کرتا ہوں کہ فتنہ موبائل کا، انٹرنیٹ کا جو فتنہ ہے، تو اس پہ آج بہت زیادہ اپنی اولاد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ اس پر اس طرح کی چیزیں عام ہے. اور مقصد ہی آج یہ ہے باطل کا کہ مسلمانوں سے اور خاص طور پر ان کی اولاد سے، آنے والی نسل سے، ان کو حیا کی صفت سے محروم کر دیا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی صفت اور حالت کیا تھی کہ حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق: اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اشد حیاء من العذراء فی خدرها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے باحیا تھے، اتنے حیادار انسان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کنواری لڑکی جو اپنے پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں حیا کی صفت موجود تھی. تو بہرحال حیا کی صفت یہ بہت اہم صفت ہے. دوسری بات، ایک تو جیسے حیا جسمانی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیں یہ حیا کی صفت آنکھ میں ہونا بھی ضروری ہے، کان میں ہونا بھی ضروری ہے، زبان میں ہونا بھی ضروری ہے، دماغ اور دل میں حیا ہونا بھی ضروری ہے. کہ میں نے تو لباس پورا پہنا ہوا ہے، لباس تو پورا پہنا ہوا ہے، لیکن آئے میری آنکھ آزاد تو نہیں ہے، آنکھ میں حیا ہے یا نہیں؟ آنکھ نامحرم کو تو نہیں دیکھ رہی، چاہے وہ باہر بازار میں ہے، گلی میں ہے، موبائل میں ہے، ٹی وی میں ہے، کہیں بھی ہو، آنکھ کا محفوظ رہنا، آنکھ کی حیا بھی ضروری. میرے کان میں حیا ہے، خدا نخواستہ میں کوئی ایسی فحش بات یا غلط بات کان میں نہ جائے جو شریعت کے خلاف ہو یا جو گناہ کے زمرے میں آ جائے. تو کان کی حیا یہ ہے. زبان کی حیا یہ ہے میری بات سے میری زبان سے کوئی بے حیائی والی بات یا جملہ نہ نکلے کبھی بھی، یہ حیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بات بھی شرم و حیا میں داخل ہے کہ انسان اپنے بڑوں کا ادب کرے. اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، والدین ہیں، بڑے بزرگ ہیں، یاد رکھیں ان کے سامنے ادب کے ساتھ رہنا، ان کا دل سے ادب اور احترام رکھنا، یہ بھی حیا کے اندر داخل ہے. اور خدا نخواستہ اگر میرے دل میں استاذوں کا ادب نہیں ہے، اپنی معلمات استاذوں کا ادب نہیں ہے،
اپنے والدین ماں باپ کا ادب نہیں ہے، اپنے بڑوں کا بزرگوں کا ادب نکل گیا مجھ سے، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک حیا کی ایک صورت ہے جو میرے دل سے نکل گئی. یہ بھی ایک حیا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ میں استاذ کو بھی جواب دوں گا، میں استاذ کو جواب دوں گی، معلمہ کو جواب دوں گی، ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں. یہ بھی بے حیائی کے اندر داخل ہے. تو حیا کی صفت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان بڑے چھوٹے کی تمیز کرے، انسان دیکھے کہ بھئی سامنے میرا استاذ ہے، میری استانی ہے، معلمہ ہے، معلم ہے، میرے والد ہے، میری والدہ ہے، اور اسی طریقے سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، خاندان کے بڑے ہیں. تو بہرحال شریعت نے فرق مراتب بھی رکھا. انسان اپنے برابر والے سے بات کس انداز سے کرے، چھوٹوں سے کس طرح کرے، بڑوں سے کس طرح کرے، بزرگوں سے کس طرح کرے، اساتذہ سے کس طرح کرے، استانیوں سے کس طرح کرے. تو یہ بھی ایک ادب ہے. اپنے شیخ سے کس طرح بات کرے. تو یہ سب کے سب آداب یہ بھی حیا کے اندر داخل ہے. تو حیا یہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آج باطل اس کے لیے محنت کر رہا ہے باقاعدہ. آج باطل اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اور باقاعدہ ہمارے ہاں بھی جیسے علم میں اور سننے میں آیا ہے کہ بعض عصری تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جس میں باقاعدہ خاص کلاسیں ہوتی ہے. ایک تو مخلوط ماحول دیا جاتا ہے کلاس میں ہی کہ بھئی ایک ساتھ پڑھیں گے، کوئی ایجوکیشن ہے، لڑکا لڑکی ایک ساتھ ہے. آج کل ظاہری بات ہے تنزلی کا زمانہ ہے، اور ظاہری بات اسی سے گناہوں کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. آنکھ سے یہ چیز صفت ختم ہو جاتی ہے کہ نامحرم کو نہیں. جب پڑھا ہی ایک ساتھ کئی سالوں تک ایک ساتھ رہے تو پھر یہ صفت ختم ہو جاتی ہے. دوسرا باقاعدہ باہر کے ملکوں میں تو جیسے سننے میں آتا ہے کہ باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، بے حیائی کی طرف مائل کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ علماء نے لکھا جو باہر رہے کہ باہر کے ملکوں میں اگر کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ ایسا ہے یا ایسی ہے کہ جو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا غیر محرم کو، تو وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی یہ بیمار ہے، یہ شرما رہا ہے. وہ شرم کو بیماری سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بھئی یہ نفسیاتی علاج کراؤ، اس میں شرم کیوں ہے، یہ کیوں اوپر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا. یہ دینی اور شرعی تعلیمات ہے اپنی آنکھ کو، نگاہوں کو محفوظ رکھنا. یہ بیماری نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے جس کو آج عالم کفر بیماری سمجھ رہا ہے. تو بہرحال خلاصہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ حیا یہ انتہائی اہم صفت ہے، اور یہ صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یاد رکھیں اس کی برکت سے انسان آنکھوں کے گناہ سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، کانوں کے گناہ سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، زبان کے گناہ سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دل اور دماغ کے گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، شرمگاہ کے گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ صفت نکل جائے تو پھر انسان کو نہ اپنے لباس کی تمیز، نہ اپنے جسم کی تمیز، نہ اپنے سطر کی تمیز، نہ اپنے پرائے کی تمیز. انسان بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. آگے دوسری روایت ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت رکھتا ہوگا. المرء مع من احبہ، انسان کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا مع من احبہ ای فی الدنیا والآخرہ، جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہوگا دنیا میں تو آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کا شان ورود ذکر کیا گیا ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا انما الاعمال بالنیات کا شان ورود. تو جیسے قرآن کی بعض آیتوں کا، سورتوں کا شان نزول ہوتا ہے، تو بعض احادیث کا شان ورود ہوتا ہے. اس حدیث کا شان ورود یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک انسان اگر کسی سے محبت رکھتا ہے دنیا میں، اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، لیکن اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا، یعنی وہ انسان جس سے یہ محبت رکھتا ہے وہ اعمال میں بہت بلند درجہ رکھتا ہے، اور یہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس درجے کے اعمال تو نہیں کر سکتا، لیکن دل میں اس سے محبت رکھتا ہے.
اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت رکھتا ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس حدیث سے آپ علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے بے انتہا خوشی ہوئی۔ صحابہ کو بہت زیادہ خوشی اور مسرت آپ علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے حاصل ہوئی۔ کیوں؟ صحابہ حضور علیہ السلام کے سچے عاشق تھے، پکے عاشق تھے، حضور علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے والے تھے، صرف دعویٰ کرنے والے نہیں تھے ہماری طرح آج کل کہ صرف ہم زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، باقی عمل کچھ نہیں، زندگی میں سنتیں کچھ نہیں، بلکہ وہ سچے عاشق تھے، عملی عاشق تھے، عملی زندگی گزارنے والے تھے، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کرنے والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ ٹھیک ہے اگر مقصد یہ ہے کہ کوئی اعمال میں دنیا میں اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر دل میں محبت رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کو بہت خوشی ہوئی اور واقعی بڑی حوصلہ افزا حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ایمان والوں کو بہت بڑا حوصلہ دیتا ہے کہ جو بھی انسان حضور علیہ السلام سے سچے دل سے عشق اور محبت رکھے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، آپ علیہ السلام کے اسوہ کو اپنے عمل میں لائے، قیامت کے دن اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اور اسی لیے علماء نے ذکر کیا کہ دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت رکھے، قیامت کے دن اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اب انسان خود دیکھ لے دنیا میں اس کی محبت کس کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا رہنا سہنا، اس کی دلی محبت وہ کس کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ دنیا میں بھی انسان اپنا دوست بنائے تو نیک لوگوں کو بنائے، اپنی نشست و برخاست صحبت اٹھنا بیٹھنا رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، اپنی دلی محبت رکھے تو نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اپنی دلی محبت اور تعلق رکھے، اور برے لوگوں سے، فاسق فاجر سے، برے لوگوں سے اور بدعقیدہ لوگوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ تو اسی لیے انسان، اور ایک اور روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے آئے گی بھی زاد الطالبین میں، کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخاللہ، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے ہو، دوست کس کو بنا رہے ہو یہ بھی دیکھ لو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی دلی محبتیں، اپنی قلبی تعلقات، یہ کبھی بھی انسان غلط لوگوں کے ساتھ نہ رکھے۔ یعنی خدا نخواستہ اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے یا کوئی غلط عقیدے والا ہے یا خدا نخواستہ اگر کوئی بدعمل ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ایسے شخص سے انسان دور رہے، ایسے شخص سے انسان اپنی دلی تعلق اور محبت نہ رکھے۔ تو دل میں جس سے انسان محبت رکھتا ہے، اللہ پاک پھر حشر اور انجام بھی انہی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ رکھے، دینداروں کے ساتھ رکھے۔ آج مصیبت ہی ہے ہم میں سے ہر ایک مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ صاحب مال خود صاحب اعمال بھی ہیں یا نہیں ہے۔ اگر وہ بدعمل ہے تو یاد رکھیں صرف مال کی بنیاد پر کسی کے ساتھ تعلقات رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، دلی محبت اور تعلق رکھنا، پھر آخرت کے اندر بڑا خسارہ ہوگا۔ تو اپنا دوست، اپنے تعلقات انسان کبھی بھی برے قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ رکھے۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں نا کہ دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمی بر جا زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند۔ فارسی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور شو از اختلاط یار بد،
برے دوست کی یاری سے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد. کیوں؟ برا ساتھی یہ زہریلے خطرناک سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور کیوں؟ وجہ دلیل بھی بتائی کہ مار بد تنہا ہمی برجا زند، کہ اگر خطرناک سانپ ہوا، زہریلا سانپ، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ جان لے لے گا، زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا، زندگی لے لے گا. لیکن یار بد بردین و بر ایمان زند، لیکن برا دوست، بدعمل دوست، یہ کیا کرے گا؟ یہ دین اور ایمان لے لے گا، دین اور ایمان چھین لے گا. اور یاد رکھے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بے انتہا اثر ہوتا ہے. محاورہ اور مقولہ آپ نے سنا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ ایک غیر ذوی العقول، غیر جاندار چیز ہے، پھل ہے. اس کو بھی اگر اس دوسرے کے ساتھ رکھ دیا جائے وہ اس کا اثر اور رنگ قبول کرتا ہے. تو جب ایک بے جان چیز اثر قبول کرتی ہے دوسرے کی، تو ہم جو انسان ہے، جاندار ہے، ذی شعور ہے، صاحب عقل ہے، اشرف المخلوقات ہے، ہم دوسرے انسان کا اثر قبول نہیں کریں گے. بلکہ دیکھا گیا ہے، زندہ مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ ایک نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہوا. کچھ عرصے بعد دیکھا گیا وہ خود فاسق اور فاجر بن گیا تھا. اور دیکھا گیا کہ ایک برا انسان ہے، بلکہ برے سے بھی برا، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہوا، اہل علم لوگوں کے ساتھ ہوا، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ. کچھ عرصے بعد دیکھا وہ بھی نیک بن گیا، دیندار بن چکا ہے. تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور خاص طور پر پھر جو ایک قلبی تعلق ہے، محبت ہے، یہ دنیا میں انسان ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ. علماء کو محبت کی نظر سے جو دیکھے گا، علماء سے جو دلی محبت رکھتا ہے، یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ پاک ایسے لوگوں کا حشر بھی علماء میں سے فرمائیں گے. چاہے خود یہ عالم نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق محبت اہل علم سے، حافظوں سے، قراء سے، صلحاء سے، مشائخ سے، نیک لوگوں سے ہے، صاحب اعمال لوگوں سے ہے. اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی آخرت بنا دیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کسی کے دلی محبت تعلق کفار سے، فجار سے، فساق سے، بدعقیدہ لوگوں سے، بدعمل لوگوں سے ہے، تو یاد رکھیں آخرت میں بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس کا حشر اور انجام بھی ایسے بدکار اور برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط اور خیال کی ضرورت ہے کہ انسان کبھی بھی برے لوگوں کے ساتھ نہ رکھے. عربی کا مشہور شعر ہے نا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. فرماتے ہیں شاعر، احب الصالحین ولست منہم، میں صالح نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، دلی محبت رکھتا ہوں، ولست منہم، اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، خود نیکوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میں نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر کہ شاید اللہ پاک مجھے بھی نیک بنا دے. اللہ پاک نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ پاک مجھے بھی نیک بنا دے. بہت بڑی صفت ہے. اسی لیے دیکھیں علماء نے لکھا کہ تین چیزیں ہیں، اس کو غور سے سن لیں. ایک کہلاتے ہیں مدارات، ایک کہلاتے ہیں موالات، اور ایک کہلاتے ہیں مواسات. مواسات ہے، موالات ہے اور مدارات ہے. تو اس میں کچھ جائز ہے اور کچھ جائز نہیں ہے. مواسات کہتے ہیں ہمدردی کو، ہمدردی رکھنا، صرف جیسے انسان ایک ہمدردی رکھنا ہے نا، تو ایک جیسے مثال کے طور پر پڑوس میں کافر ہے، یا پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب والا ہے، عقیدے والا ہے، تو ظاہری مواسات جائز ہے کہ انسان ان کی خوشی غمی میں شرکت کر سکتا ہے، غمی پر افسوس کر سکتا ہے، خوشی میں شرکت کر سکتا ہے، اور ظاہری جیسے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے اس اعتبار سے ان کا خیال رکھے اور ان کی خوشی غمی میں شرکت کرے. یہ ایک مواسات ہے، ہمدردی ہے. دوسری چیز وہ معاملات ہے. تو ایک معاملات کے اعتبار سے بھی انسان شرکت کر سکتا ہے. جیسے ایک معاملہ کرنا ہوتا ہے نا، ظاہری معاملہ، لین دین، خریداری وغیرہ،
یہ بھی ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن جو اصل چیز موالات ہے، موالات کہتے ہیں دلی ہمدردی، دلی محبت، یہ جائز نہیں ہے. یہ کافروں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ، فجار کے ساتھ، اہل بدعات کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بدعمل لوگوں کے ساتھ جائز نہیں ہے. موالات کہتے ہیں دلی محبت، دلی محبت، جو محبت دل کے اندر ہو، دل سے انسان کہتے ہیں بھئی دلی محبت ہے. یاد رکھیں دلی محبت انسان صرف اور صرف کس سے کرے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا. جو صاحب عمل ہے، اپنے اساتذہ سے، اپنی معلمات سے، اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، اور ہر وہ مسلمان جو نیک ہو، صاحب اعمال ہو. تو موالات یہ پھر غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے المرء مع من احبہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس کے ساتھ وہ دنیا میں دلی محبت رکھتا ہوگا. تو ہر انسان اپنی دلی محبت، تعلق، اٹھنا بیٹھنا، یہ ہمیشہ صحیح العقیدہ مسلمان کے ساتھ، نیک صلحاء، علماء، اتقیاء، مشائخ اور نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے. کسی ایسے آدمی سے انسان دلی محبت نہ رکھے جس کے اندر روحانی امراض ہو، متکبر انسان ہے، حاسد ہے، باغض ہے. تو ایسے لوگوں سے انسان اپنے آپ کو مجالست سے بچائے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.